السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. آج مورخہ 23 اکتوبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیثوں سن لو، تمہارے شہداء کا مشن کیا تھا. میرے قائد علامہ حبیب الرحمن یزدانی کا اور علامہ احسان الہی ظہیر کا مشن کیا تھا. وہ مشن کیا تھا کہ جس کی وجہ سے میرے یزدانی شہید کے بیٹے ان کو شہید کیا گیا. وہ مشن کیا تھا کہ میرے قائد علامہ ظہیر کے بیٹے یتیم ہوئے. میرے شہداء کو بم کے دھماکے میں شہید کیا گیا. اور لوگوں، وہ مشن کیا تھا؟ ان کا مشن کیا تھا کہ آؤ کائنات کے لوگوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. وہ مشن کیا تھا کہ آ جاؤ کائنات کے لوگوں، اس کائنات کے اندر صرف ایک مسلک جو لوگوں کو اپنی ذات کی طرف، اپنے بڑوں کی طرف، اپنی بستیوں کی طرف، اپنی عقیدتوں کی طرف، اپنے شہروں کی طرف نہیں بلاتا، بلکہ اس مسلک کی آواز صرف ایک ہے کہ آؤ کائنات کے لوگوں، اگر اس کائنات میں کسی کی بات مانی جائے گی تو صرف آمینہ کے لال کی مانی جائے گی. ہماری دعوت یہ نہیں ہے ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ دیوبندی بھائی اپنے اکابر کو چھوڑ کر ہمارے خطیبوں سے اپنے رشتے جوڑیں. اور ہماری للکار یہ نہیں ہے کہ شیعہ دوست اپنے ذاکروں سے الگ ہوں، ہمارے خطیبوں سے اپنے رشتے جوڑیں. اور ہمارا پیغام یہ نہیں ہے کہ بریلوی بھائی اپنے مولویوں کو چھوڑ کر ہمارے مولویوں سے اپنے رشتے جوڑیں، بلکہ ہماری دعوت ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے مشترک ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر اس کائنات میں کسی کی بات مانی جائے گی تو صرف آمینہ کے لال کی مانی جائے گی، اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کی بات بلا چوچرا مان لی جائے.
دنیا میں جتنے بزرگ اور جتنے امام ہیں، جتنے اولیاء ہیں، جتنے واعظ ہیں، جتنے خطیب ہیں، جتنے فقیہ ہیں، اور وہ سب نیچے محمد الرسول اللہ، اوپر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ رب کائنات نے کلام مقدس میں کہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور کیا کہا ورفعنا لک ذکرک، تیرا نام عرش والے نے بلند کیا، اور کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کا نام عرش والے نے بلند کیا ہو۔ اور لوگوں، آج ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی بات تو اچھی لیکن ان کے اندر پیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر پیار کسی کی بات میں ہے تو صرف ہماری بات میں ہے۔ اور پیار کسے کہتے ہیں؟ اور پیار اس کا نام ہے کہ جس سے پیار کا رشتہ جوڑا جائے، اسی کو اپنے دل میں بسایا جائے، اس کے مقابلے میں کسی اور کو نہ رکھا جائے، چاہے وہ کتنا بھالا، وہ کتنا اونچا، وہ کتنا بلند کیوں نہ ہو، اور یہ سمجھا جائے کہ اس کی بزرگی اپنی جگہ، اس کا احترام اپنی جگہ، اس کا مقام اپنی جگہ۔ لیکن اگر کسی کو دل میں بسانا، کسی کو جی سے چاہنا اور کسی سے جی لگانا ہے تو صرف آمینہ کے لال سے لگانا ہے۔ اور میرا یقین ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان جن کے سینوں میں آقا کی محبت موجود ہے، اگر ان کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو قبول کرنے سے گریز کر سکتے۔ اصل میں مصیبت تو یہی بڑی ہے کہ ان کو سمجھنے نہیں دیتے۔ اور ہم نے کیا کہا ہے؟ اور ہم نے کہا کہ آؤ، تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، اور تم اپنی دعوت لے کر آؤ، ہم اپنا نامہ اعمال اٹھا کے لاتے ہیں۔ اور دیکھو کس کس کی مہر ہے لگی ہوئی۔ فیصلہ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ اور تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، اور جو مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف ہمارا ہو، کعبے کے رب کی قسم ہے اس دن کے سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس مسئلے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ جو بات قرآن میں نہیں، محمد کے فرمان میں نہیں، وہ اہل حدیث کا مسلک ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں اگر فرقہ بندی منع ہے تو آپ نے اہل حدیث کیوں بنا رکھا ہے؟ اور ہمارے چند جاہل بھائی اس بحث میں پڑ گئے، ہمارا فرقہ، ہمارا مسلک، ہمارا کوئی فرقہ نہیں۔ اور میں یہ بات واضح کر دوں، اہل حدیث کوئی مسلک نہیں، اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں، اہل حدیث کوئی جماعت نہیں، اہل حدیث بس اس تحریک کا نام ہے کہ ساری کائنات کے مالکیوں، شافعیوں، حنبلیوں، حنفیوں اور دوسرے لوگوں، ان سب کے اماموں کا احترام سر آنکھوں پر، اور جو ان کے احترام میں خلل ڈالے اس کے ایمان میں شبہ ہے، اس کا دین نامکمل ہے۔ کہتے ہیں ان سب کی محبتوں کو اپنے دلوں میں بساؤ، کسی کے خلاف بات کرنا ہم گناہ سمجھتے ہیں، ان سب کی محبتوں کو اپنے دلوں میں بساؤ۔ لیکن تاریخ یہ ہے ان میں سے ہر ایک کوئی بھی معصوم نہیں ہے، اور ان میں سے ہر ایک کوئی بھی معصوم اگر رب نے اس کائنات میں کسی کو بنایا ہے تو صرف آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ اور ہم نے کہا ان غریبوں کا مسلک بھی سن لو،
کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوق فقط ایک نام محمد سے وفا کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ